ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال الدين النصيحة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے ہمارے اس حلقے کا ایک حصہ ہے قادیانی مغالطات، اور اس میں سے ہم اس پہ نقاش کر رہے تھے کہ قادیانی خاتم النبیین اس کے مفہوم میں کیا کیا قلع بازیاں کھاتے ہیں۔ تو ان کا ذکر ہم نے پہلے حلقات میں کیا کہ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کسی کو، اور کبھی اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، اور کبھی کچھ، یہ ساری ہم نے تفصیل بتا دی ہے۔ آج ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ مسلمان امت جو خاتم النبیین کے قرآنی، اسلامی اور وہ معنی اجماعی جس پہ ساری امت شروع سے آخر تک ہے وہ معنی کرتی ہے، قادیانیت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود انوار خلافت میں اس کے صفحہ 62 پر لکھتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، یعنی مسلمان جو یہ کہتے ہیں نا کہ اب نبی نہیں آئے گا، تو کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا، میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی آئیں گے۔ اب ایک وقت تھا انہوں نے یہ کہا کہ ایک نبی آئے گا۔ میں آج ہی مرزا طاہر کا بھی ایک بیان سن رہا تھا کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایک آئے گا، یہ بھی کہتے ہیں ایک آئے گا۔ اب کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ بات سمجھنے والی یہ ہے یہاں پہ کہ ہم اس شخص کی آنے کی یا اس نبی کی آمد کی قائل ہیں جس کو اللہ نے رفعہ اللہ الیہ، جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو ہم نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ہم اس کے قائل تو نہیں ہے کہ کوئی پیدا ہوگا، اور وہ نبی تھا، نبی ہے، اور نبی ہی ہوگا جب آئے گا۔ اب اس امت نے کیا کیا کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ کہتا ہے کہ میں امتی ہوں، نبی بنا لیا بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے۔ ہم نے یہ کہا کہ نبی امتی بنے گا، انہوں نے یہ کہا نہیں جی امتی نبی بنے گا۔ اب نبی کا امتی آنا، امت میں آنا، یہ حضور کا اور اس امت کی تشریف ہے، اور امت میں سے کسی کا نبی ہونا یہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ یہ ہے بات۔ مگر شروع میں تو کہا ایک، پھر آگے مرزا بشیر الدین یہ کہتا ہے کہ 1000 آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے انوار خلافت کے صفحہ 65 پر کہ اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے ضرور کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ اب پوری امت مسلمہ جھوٹی ہے، معاذ اللہ۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جملہ صحابہ اور جملہ تابعین، جملہ ائمہ کرام، محدثین، مفسرین اور پوری امت کے عام مسلمان جھوٹے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا، جو یہ کہے گا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ دیکھو کس قدر جرأت ہے قادیانیوں میں تکذیب جیسے جرم کی نسبت کرنے کی امت کی طرف، کہ کوئی بھی نہیں بچ سکا، امت کے صالحین بھی، سلف صالحین بھی۔ تو میں کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی اس کا بیان ہے، ہمارا یہ بھی یقین ہے، یہ جریدۃ الفضل 12 مئی 1925 کے اندر آیا ہوا ہے، ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اس امت کی اصلاح اور درستی کے لیے ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ کو اس عظیم نبوت سے نوازا کہ ان کی امت عالمگیر امت ہے، ان کی شریعت عالمگیر شریعت ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، پورے عالمین کے لیے رحمت۔ تو کس طرح ان کا یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ کے خزانے رحمت کے ختم ہو گئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا؟ یا کیسے انسانیت کو ضرورت پڑے گی؟ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ایک ایسا قرآن دیا جس کے بارے میں فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ اس کے ہاں باطل قریب ہی نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بارے میں یہ کہا کہ ھدی للمتقین، پھر اس کے بارے میں کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی قیامت تک کفر و شرک اور گمراہی کی اندھیریوں سے نکالنے والی کتاب جب تک یہ موجود ہے تو امت کو ضرورت ہی نہیں نبی کی۔ اب ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہم وہ نہیں، ویسا نہیں کہتے جیسے قادیانیت کہتی ہے، وہ کہتی ہے جی ضرورت پڑے گی تو نبی آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کو ضرورت ہی نہیں حضور کے بعد کسی اور نبی کی، حضور کی شریعت کے بعد کسی شریعت کی، قرآن کے بعد کسی دیگر کلام اللہ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اب کتنا فرق ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے جو قادیانیت لوگوں کو دیتی ہے کہ ہم بھی ایک نبی کے قائل ہیں، یہ بھی ایک نبی کے۔ پھر یہ تو قائل ہیں اس شخص کے جو کسی ہندوستان کے ایک شہر میں پیدا ہوا، اور ہم امت مسلمہ قائل ہے اس نبی کی جو زمین سے رفع اللہ، اس وجیہ کی جسے اللہ نے کہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اس معزز و مکرم نبی کی جس کو اللہ نے اٹھایا اور ایک مدت تک اوپر رکھے گا، اور پھر جب اللہ کی حکمت چاہے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر زمین پہ اتاریں گے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ مسلمانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ضرورت کیا ہوگا، ہم نے کب کہا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ضرورت ہی انسانیت کو نہیں پڑے گی تا قیامت۔ اگر عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ اسی قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اسی شریعت کے داعی ہوں گے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اب کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے یہ کہنے میں کہ نبی آئے گا، اور پھر عیسیٰ سابقین انبیاء میں سے ہیں، ان کے آنے سے نبوت کے تعداد میں اور نبیوں کے عدد میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے خاتم النبیین کے منافی نہیں۔ اور پھر وہ نبی ہیں جو امتی بن کے آئیں گے، اس میں شرف ہے امت مسلمہ کا۔ اور یہ کتنی مکروہ عبارت ہے یہ کہا جائے کہ امت محمدیہ کو کیا ضرورت ہے اسرائیلی نبی کی۔ دیکھو کتنا بڑا تعصب ہے۔ انبیاء ہیں، وہ اسرائیلی ہوں یا اسماعیلی ہوں، مقدس ہیں، وہ معصوم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جن حکمتوں کی وجہ سے اوپر اٹھایا اور جن حکمتوں کی وجہ سے اتاریں گے، یہ مسلمان امت کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اس طرح بد عقلی اور بد حواسی سے اسے باطل نہیں کو کر سکتا۔ تو یہ ہے مسلمان امت کا عقیدہ کہ ایک آئیں گے، اور پھر وہ نبی امتی ہوں گے، کوئی امتی نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ میں نے ان کے اس وہم کو اور اس اشکال کو اور اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہا ہے جو آج کل یہ حضرات
کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی آمد سے آیت خاتم النبیین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر مرزے کے دعوی نبوت سے اثر پڑے گا، کیونکہ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں من نبی قبلہ، جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جنہیں نبوت آپ سے پہلے ملی، تو کیا فرق پڑا ان کے دوبارہ آنے سے؟ اور جو تمہارا متنبی ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ کے بعد ان کو یہ حاصل ہوا۔ پھر آگے خاتم النبیین کا یہ جو عجیب شرح ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو ایک عرصے تک لفظ نبی کو اللہ نے لوگوں سے چھپائے رکھا، اور اس کی اجازت ہی نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد یا خاتم النبیین کے ساتھ بعد نبی آ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا کہتا ہے ان کا قادیانی اخبار، 17 اپریل 1930 کا جو جریدہ حکم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1300 برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ کیا گیا، یعنی کسی پہ نبوت کا اطلاق نہیں ہوا۔ اب جب 1300 برس گزر گئے، اب دیکھو کیسے وہ ہیلوں سے مرزے کی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس امر پر پختہ ہو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں، اور اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جائے تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق بھی نہیں آتا۔ اندازہ کریں کیسی باطل تعویل ہے کہ 1300 کے بعد پھر چاہیے تھا کہ وحی آتی، جبریل علیہ السلام آتے، اور پھر اللہ انبیاء کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے پھر جا کے، لیکن اللہ کا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ لندن میں تھا تو کسی قادیانی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نبی بھیج سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ غور سے بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حتمی فیصلے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یہ نہیں کروں گا، ان میں اللہ کی قدرت کو آزمانا یہ سب سے بڑی گستاخی ہے جناب باری تعالیٰ کی ذات میں۔ تو جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، تو اب اللہ کی قدرت کو آزمانا یا انسانی ضرورت کو آزمانا تو یہ بالکل عبث اور باطل نظریہ ہے قادیانیت کا۔ تو آپ کہتے ہیں جی 1300 سال تک تو کسی کو نبی کہنا درست نہیں تھا، مگر 1300 سال کے بعد جب لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو گیا اور حضور کی شان میں بھی فرق نہیں پڑے گا، تو اب نبوت کا لفظ مسیح کے لیے ظاہراً بھی بول دیا۔ کس نے بول دیا؟ کس نے بول دیا؟ خود تمہارے متنبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی کہا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا۔ یہ تو اللہ پہ بھی الزام ہے۔ اللہ کا کہیں کلام ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے متنبی کے لیے نبی اللہ کا لفظ بولا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں میں صاف صاف نبی اللہ ہونے کے واسطے 2 امور مد نظر رکھنے ضروری تھے۔ اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، دوم عظمت اسلام، یعنی عظمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اسلام، اس کی خاطر نبی اللہ کسی کو نہیں کہا گیا۔ تو اب 1300 سال گزرنے کے بعد چونکہ اب حضور کی عظمت پہ بھی فرق نہیں آ سکتا تھا، اور پھر اسلام کی عظمت پہ بھی، تو اب نبی اللہ کہنا کسی کو جائز ہے۔ ایسی بہت ہی دلیل ہے یہ۔ پھر اس کے بعد نبی اللہ کا لفظ بولا جانا شروع ہوا۔ کس کے لیے شروع ہوا؟ ان کے متنبی کے لیے۔ تو یہ ایک آخری الہادی تعویل ہے قادیانیت کی، جس کو ہم ذکر کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہ تعویلات ہیں۔ پھر آگے جا کے قادیانیت یہ بھی کہتی ہے کہ کسی نبی کا آنا، پھر آگے چل کے قادیانیت یہ بھی کہتی ہے، یہ بھی ایک تعویل ہے کہ خاتم النبیین، اس کا معنی یہ ہے کہ جو نبیوں کو مہر لگانے والے ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی آنا
یہ کوئی خاتم النبیین کے منافی نہیں، نہ ہی یہ آیت منافی ہے کسی کے آنے سے۔ جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اور خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں۔ اب دیکھیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی صفحہ 27 اور روحانی خزائن کی جلد 22 میں 29 صفحے پہ لکھتا ہے، جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اور خاتم الانبیاء بنے، آپ دیکھیں، مگر ان معنوں سے نہیں، یعنی جو مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ اس معنی سے وہ خاتم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں قادیانی۔ اور وہ کیا سمجھے ہیں کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ روک نہیں ہے بعد میں انبیاء کے آنے میں۔ اب دیکھیں وہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ آئندہ اس سے روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ اس معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہیں، یعنی آپ کے پاس مہر ہے نبی بنانے کی، تو آپ نبیوں کے خاتم نہیں، نبیوں کے ثانے ہیں، نبیوں کے بنانے والے ہیں۔ کس قدر جرأت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں، کہ خود حضور نے اسی آیت پہ یہ فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مہر کے بغیر، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ صاحب خاتم وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر نہیں چھوڑنا نہیں چاہا۔ تو خاتم النبیین کے بارے میں اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مہر بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جہاں مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں۔ اب یہ ہے قادیانی تعویلات اور الہادات آیت خاتم النبیین میں، اور جو اسلامی مفہوم ہے خاتم النبیین کا اور امت مسلمہ کا ہے، اور جو نبوی مفہوم ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جو صحابہ سمجھے تھے، تابعین سمجھے تھے، محدثین سمجھے تھے، ان کے بعد کے علماء اور پوری امت سمجھی تھی، یہ اس عقیدے میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے اور مغالطہ ڈالنے کے لیے یہ تعویلات قادیانی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اپنے حلقات میں ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے، اور ابھی یہ کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔